نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وبظلم من الذين هادوا پس بوجہ ظلم کرنے کے یہودیوں کی طرف سے حرمنا علیہم طیبات حرام کر دی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں احلت لہم جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا اور بوجہ روکنے ان کے اللہ کے راستے سے بہت وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور یقیناً وہ منع کیے گئے تھے اس سے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب لیکن الراسخون فی العلم منہم لیکن جو پختگی رکھنے والے ہیں علم میں ان میں سے والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک اور ایمان رکھنے والے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی جانب وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز کو والمؤتون الزکاۃ اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان رکھنے والے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو دیں گے اجر عظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 22واں رکوع آیت نمبر 160 161 اور 162 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں یہودیوں کی شباستوں کا تذکرہ آپ نے سنا کس طرح انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ان کے ان جرائم کی سزا بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم گناہوں کی کچھ سزائیں دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، آخرت کی جو سزائیں وہ تو ہیں ہی، بعض گناہ ایسے ہیں
کہ ان کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ والدین کا نافرمان دنیا میں بھی خوار ہوتا ہم نے دیکھا ہے، اور تجربہ بھی یہ بتاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ بدکاری کرنے والا شخص بھی خوار ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے ان کی۔ تو یہودیوں کی آخرت کی سزا تو اپنی جگہ پر، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کی ظلم کرنے کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ بعض تو وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر سورۃ الانعام میں آتا ہے، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مسلسل گناہوں اور بغاوت کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور ہم نے ان پر حرام کر دیا، جیسے اونٹ ہے جس کا پاؤں آگے سے پھٹا ہوا نہیں ہوتا، انگلیاں نکلی ہوئی نہیں ہوتی، یا بکری ہے، ایسے جانوروں کا گوشت اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں یہ آج کل ہمارے پاس آئل اور تیل اور یہ ڈالڈا اور فلاں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، چربی بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اسی میں سالن وغیرہ پکتا تھا، اسی میں چربی میں ہر چیز پکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چربی کو ان پر حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ان پر حرام کر دی بطور سزا کے دنیا کے اندر۔ یا جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ یہودیوں کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہے، اور وہ جو چیزیں حرام ہوئی وہ پہلے حرام ہوئی، اس سے مراد ان کی دنیا میں جو اللہ کی رحمتیں ان پر برس رہی تھی، ان کی حکومت مل رہی تھی، انہیں عزت ملی ہوئی تھی، وہ بھی اچھی چیزیں تھیں ساری، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے وہ عزت ان سے چھین لی، وہ اقتدار ان سے چھین لیا، وہ دنیا کے اندر جو شان و شوکت سے رہ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی، اور اللہ نے ان کو ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور دنیا میں اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اہل دنیا کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ایک بندہ مسلسل نافرمانیاں کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی اس میں نفرت اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی، احلت لہم، جو ان پر حلال تھی لیکن ان کے ان گناہوں کی وجہ سے حرام ہوئی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کا روکنا اللہ کے راستے سے اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اس روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان سے واپس لے لیں۔ 10ویں پارے میں سورۃ الانفال میں بڑا خوبصورت ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت، کوئی انعام، کوئی چیز دیتے ہیں نا، پھر ان سے واپس نہیں چھین لیتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اس کو ضائع نہ کر لیں۔ یہ ضابطہ بیان کیا۔ مثلا کسی کو اللہ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتے، ہاں وہ خود ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے عزت اس کی برباد ہونی ہو۔ اسی طرح دیگر باتیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کی اگر شکر ادا ہوتا رہے تو نعمت ضائع نہیں ہوتی، نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہ اپنے اس مال کے ذریعے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، محتاجوں کی مدد کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھوکا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے رہیں گے، اضافہ فرماتا رہیں گے، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ نادار ہو جائے۔
اور اگر ایک آدمی بخل سے کام لیتا ہے یا دوسروں کا حق مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ فرمایا کہ یہ ایک ضابطہ یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا اتنا اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم بڑھائیں گے نعمتیں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، جیسا کہ ان پر آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جرائم میں ایک جرم سود خوری بھی تھی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود کھاتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الربا، اللہ نے سود پر لعنت کی ہے، سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، گواہی دینے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی، حتیٰ کہ جس کا جتنا سود کے ساتھ تعلق ہوگا اتنی ہی اس پر لعنت برسے گی۔ اب جب اللہ کی لعنت برسی پھر وہاں رحمت کہاں سے آئے گی؟ لعنت اور رحمت دو مخالف چیزیں ہیں، جہاں رحمت ہو وہاں لعنت نہیں ہوتی اور جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ سود کی وجہ سے گھر برباد، سود کی وجہ سے نسلیں برباد، سکون برباد، اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے منع کیے گئے تھے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اسی طرح وہ لوگوں کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، رشوت کے ذریعے کھانا، اور اسی طرح دوسروں کا مال چوری کے ذریعے کھانا، دوسروں کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے لے لینا، وہ باطل طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دوسروں کا مال کھائے وہ خود رسوا ہوتا ہے، اللہ دوسروں کا مال کھانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور بد اعمالیوں میں اتنے آگے تھے کہ جناب حرام چیزیں دوسروں کا مال، سود یہ کھایا کرتے تھے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کی ہے۔ یہ یہودیوں کی برائیاں اور ان کی سزا کا بیان کر کے اگلی آیت میں ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے یہ بے ایمانیاں چھوڑ دی، اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اچھے ہیں چاہے وہ کس قبیلے میں بھی ہیں وہ اچھے ہی ہیں، ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، جو سچے علماء ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایمان قبول کرتے وقت آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ جب میں ایمان قبول کر لوں گا نا تو یہ ہماری برادری یہودی جو ہے یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، یہ میرے بارے میں پتہ نہیں کتنے کتنے الزام لگائیں گے اور آپ کو آ کے بتائیں گے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس لیے ابھی میں ایمان کا اعلان نہیں کرتا، آپ ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا ہوں۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا اور عبداللہ بن سلام اندر تھے، آپ نے پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا عالم ہے اور بہت ہی اچھا آدمی ہے اور ہمارا بڑا رہبر اور رہنما ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ ایمان قبول کر لے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایسا بندہ نہیں ہے، وہ تمہارے اوپر کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اتنے عبداللہ بن سلام آئے اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے نا وہ اٹھے اور کہنے لگے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جو مرضی بکتے رہو، بس تم نے نبی پاک کے سامنے میرے بارے میں گواہی دے دی ہے نا کہ میں اچھا آدمی ہوں، اب جو مرضی تمہارے جی میں آئے کہتا رہے۔ تو ایسے علم میں پختگی رکھنے والے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، لیکن جب سچی بات آئی اور دیکھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، تو اپنا اس وقار کو نہ دیکھا جو وہاں پر تھا بلکہ سیدھا آ کر ایمان قبول کر لیا۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، علم میں پختگی رکھنے والے سچے علماء، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اسی طرح ایمان رکھنے والے یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئے وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک کے ساتھ، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تورات و انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ غور کریں
بما انزل الیک اور بما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہوا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور کوئی آدمی کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو قرآن ذکر کرتا اس کا بھی کہ آپ سے پہلے آپ کے بعد کی وحی کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اب وہ جو ایمان لائے وہ نماز کو قائم کرنے والے، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ ہیں تو دو الگ الگ چیزیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسا جوڑا ہے کہ جہاں بھی اللہ نماز کا ذکر کرتے ہیں وہاں اللہ زکوٰۃ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ معلوم ہوا جو آدمی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، جو زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے، اور میں یہ آدھا کام کر رہے ہیں آدھا کام نہیں کر رہے، ان دونوں کو ملا کر جو ہے عبادت پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھنے والے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ ویسے یہودی تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے نا، تبھی تو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، لیکن یہ والا ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، بے مثل اور بے مثال مانو، اس کی توحید کو مانو اور کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کو ماننے والے اور آخرت کو ماننے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا انصاف دیکھیے، یہودیوں کی اتنی برائیاں بیان کرنے کے بعد آگے وہ جو چند لوگ ان میں ایمان لائے تھے ان کا اللہ نے ضرور ذکر کیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، کسی فرقے کے ساتھ نہیں بنتی، چاہے وہ مذہبی پارٹی ہے چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے، اس کی ساری برائیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی اچھا کام بھی کرے تب بھی اس کی مذمت ہی کرتے ہیں، اچھے کام کی بھی تعریف نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اچھا کام کوئی کرے چاہے وہ یہودیوں میں سے کون ہو، اس کی بھی اللہ نے تعریف کی۔ جن کی برائیوں کی پوری لائن اللہ نے بیان کی کہ وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ہمیں سبق سکھایا کہ بھائی اگر کسی کے اندر اچھائی ہو تو اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ظلم کی وجہ سے یہودیوں کی جانب سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کیا ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بوجہ روکنے ان کے اللہ کی راہ سے بہت، واخذہم الربا، اور سود کھانے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، اور یقیناً وہ منع کیے گئے تھے اس سے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن پختگی رکھنے والے علم میں ان میں سے، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایمان والے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی جانب، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنے والے نماز کو، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان رکھنے والے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔